دوستو، اگر اس کہانی کو سننے کے بعد بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو سمجھ جانا آپ کا دل بھی پتھر کا ہو چکا ہے۔ یہ کہانی ایک بن ماں کی چھوٹی سی بچی کی زندگی پر آدھارت ہے۔ پورا سنیے گا، بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ سحر، جو صرف ابھی 5 سال کی تھی، لیکن گھر میں بس اسے صرف یہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سحر کو چھوڑ کر اس عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی۔ سحر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی، اب وہ گود ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سحر ابھی صرف 6 سال کی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سحر پر قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سحر، ننھے ننھے سے ہاتھ، اس کو ابھی نہ اچھے کا پتا تھا اور نہ ہی برے کا کچھ پتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہ پتا تھا کہ ماں اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا تھا، لیکن عورت کا ایسا روپ کہ روح بھی کانپ اٹھے۔ سحر کو نہ ابھی خود کھانا آتا تھا اور نہ ہی کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو بیٹی کی یاد بھی نہ رہی۔ بیچاری سحر بے حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سحر کو اپنی گود میں بیٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ اب وہ چھوٹی سی معصوم سحر صبح سے شام ہو جاتی اور کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پر پڑی سو جاتی۔ کپڑے گندے بکھرے ہوئے، بال بے حال ہوئے زمین پر پڑی ہوتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ وہ تو بس ہر وقت اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا تھا۔ سحر کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ وہ سوتیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے۔ سحر کھانا کھاتی، پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا وہ ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ ایک دن سحر رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، مجھے دودھ گرم کر کے کپ میں ڈال کر دو، مگر سوتیلی ماں ٹی وی پر گانے سن رہی تھی۔ سحر نے پھر کہا تو وہ غصے میں آ گئی اور کہا کہ نہیں ہے دودھ، دفع ہو جا یہاں سے۔ سحر نے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ جب سگی ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تھی تو سحر ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے سوتیلی ماں کو بھی اسی طرح مارا، لیکن سوتیلی ماں نے بدلے میں ترنت ایک زوردار تھپڑ سحر کو مار دیا۔ سحر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور روتے روتے وہیں پڑی پڑی ہی سو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا اب وہ برداشت کرنے والی ماں نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی سحر کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو وہیں زمین پر پڑے پایا۔ اب اس کو سوتیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ سحر کو بخار ہو چکا تھا، وہ بخار سے بے حال تھی۔ شام کو باپ نے سحر کو دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ سحر نے باپ سے کہا، پاپا مجھے یہ گندی آنٹی بہت مارتی ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ باپ نے بھی ترنت کہا، تم بات مان لیا کرو نا، ضد نہ کیا کرو۔ خیر، وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اب سحر 10 سال کی ہو چکی تھی، لیکن آج بھی وہ سوتیلی ماں سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس کے سامنے آواز تک نہ نکلتی تھی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال کی سحر کے ذمے تھا۔ باپ کام کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ سحر بیچاری سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک دن سوتیلی ماں نے کہا، سحر میرے کپڑے استری کر دو۔ سحر بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو اپنی ہوش کہاں تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی، لیکن سوتیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ جب سوتیلی ماں کو پتا چلا تو اس نے تھپڑ مار مار کر سحر کا برا حال کر دیا۔ سوتیلی ماں غصے سے کہنے لگی، وہ کمینی خود تو مر گئی، لیکن میرے سر پر تجھ کو چھوڑ گئی۔ تم بھی مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ سحر کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں کہتا تھا، میری بچی بس کرو، کام سے تھک گئی ہوگی، اب آرام کر لو۔ سوتیلی ماں سے 2 بچے ہوئے تھے جو سحر کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔
سحر ان کے ساتھ کھیل لیتی تو کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ 15 سال کی ہوئی تو سوتیلے بھائی بہن اسکول جانے لگے۔ سحر دیکھتی رہتی، ان کی ماں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، کھانا کھلاتی، سینے سے لگاتی۔ باپ نے تو کہا تھا کہ سحر کو بھی اسکول داخل کروا دینا، مگر سوتیلی ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سحر کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس پر پیسہ لگانا فضول ہے۔ سحر بہت رویا کرتی تھی، امی جان تم زندہ ہوتی تو میں بھی اسکول جایا کرتی، میں بھی تیرے سینے سے لگتی، ماں تو میرے نخرے اٹھاتی، اور پھر آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ سحر کی اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی۔ 2 سال بعد باپ ودیش سے گھر واپس آیا، سب بچے بہت خوش تھے، سحر بھی بہت خوش تھی۔ باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سحر کو نہ لگایا۔ باپ کے دل میں بھی اب سحر کے لیے پیار نہیں تھا، کیونکہ سوتیلی ماں نے اس کے دل میں بھی نفرت پیدا کر دی تھی۔ کبھی کہتی یہ بھولی ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، جبکہ سحر بالکل ٹھیک تھی، بلکہ سمجھدار بھی بہت زیادہ تھی۔ سحر نے اس دن پرانے سے کپڑے جو عید پر پہنتی تھی باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک بھی نظر محبت سے سحر کی طرف نہ دیکھا۔ سحر خاموش دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا، ایک بیٹی ایک بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا۔ سحر بہت خوش تھی کہ اس کے بابا میرے لیے بھی کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا، یہ بیٹی کا اور یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ سحر خاموش تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ بے جان سا جسم اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا کرتی تھی۔ سحر ماں کی یادوں میں زندہ تھی، اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، شکایتیں کیا کرتی تھی۔ کمرے میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو، بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سینے سے لگا کر چوم رہی تھی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، سحر اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن سحر گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی، ماں نے الزام لگا دیا کہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سحر نے اپنی عزت کی خاطر قسمیں تک کھائی، لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ سحر چیخ چیخ کر رو رہی تھی، محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، کہنے لگی یہ بدچلن ہے۔ سحر آج ٹوٹ گئی تھی، محلے والے بھی خاموشی سے دیکھتے رہے، کسی نے بھی سحر کا ساتھ نہ دیا۔ سحر کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کے پوچھے بتا میرا قصور کیا تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے مر گئی، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی یا اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں میں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائے تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں گے تو وہ منا لے گا۔ ایک دن ودیش سے ایک فون آیا، سوتیلی ماں نے فون اٹھایا تو بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ دن بعد انڈیا واپس آ جائیں گے۔ سوتیلی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دن بعد باپ گھر واپس آ گیا، چھت پر کام کرتے ہوئے نیچے گر گئے تھے، اس لیے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس اب ایک زندہ لاش تھے۔ اب سحر نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری سوتیلی بیٹی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے لیکن ان کا بیٹا اندھا ہے، ان سے 2 لاکھ روپے دلا دیتی ہوں، اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کر دو۔ سوتیلی ماں نے سوچا یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے، اس نے ترنت لڑکے والوں سے پیسے لے کر سحر کا رشتہ کر دیا اور 10 دن بعد شادی طے کر دی۔ سحر نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہے، بس چپ رہو۔ شادی کے ایک دن پہلے سحر کو پتا چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے اسے بیچا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پر ظلم نہ ڈھا، میں اب تھک چکی ہوں، یا اللہ میں خود خوشی کر لوں گی۔ شادی کا دن آ گیا،
शहर अपनी माँ को याद कर रही थी। बाप चारपाई पर पड़ा था। शहर बाप के पास गई। बाप के पास बैठकर बेबसी से देखती रही। कुछ देर में बारात आ गई, निकाह हुआ और शहर उनके साथ विदा होकर चली गई। शहर का शोहर अंधा तो था, लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान था। कुछ दिन बाद दोनों तैयार होकर कहीं जाने लगे तो अचानक शहर के शोहर को हार्ट अटैक हो गया और उसने तुरंत ही अपनी जान गंवा दी। शहर जोर जोर से रोने लगी और खुद को बदनसीब कहने लगी। शहर के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने उसे चुप करवाया और तसल्ली भी दी। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शहर का निकाह अपने दूसरे बेटे जावेद, जो बैंक में मैनेजर था, उसके साथ करवा दिया। जावेद भी बहुत नेक दिल इंसान था, क्योंकि शहर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी भर के दर्दो सितम ने उसे समझदार बना दिया था। शहर का अब अपना घर था, गाड़ी थी, बहुत खुश थी। बेहद चाहने वाला, प्यार करने वाला शोहर था। एक दिन शहर बाप के घर गई। देखा बाप टूटी हुई चारपाई पर पड़ा है, माँ घर पर नहीं है। घर का बुरा हाल है, बाप हिल ना सकता था। पेशाब से कपड़े गंदे थे, मक्खियों ने घेरा हुआ था। शहर रोने लगी। उसने बाप का माथा चूमा और कहने लगी, बाबा, मैं आपकी मोहब्बत की एक नजर को तरस गई थी। आप दोनों की जिद की वजह से मैं बर्बाद हो गई थी। आप और अम्मी लड़ते थे, जिसके कारण अम्मी दुनिया छोड़ गई और आपने मुझे जिंदा होते हुए भी मार दिया। बाबा, बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया करते। जावेद भी पास खड़ा था। उसने शहर को दिलासा दी। जावेद ने शहर के साथ मिलकर बाप को नहलाया, बाल बनाए, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। इतने में सौतेली माँ आ गई, जो लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी। शहर रोते हुए कहने लगी, सोचो माँ, तुम्हारी बेटी या बेटे की कोई बेटी होती और उसकी भी सौतेली माँ होती, यहाँ तक कि उस पर भी मुझ जैसे जुल्म ढाए जाते, तो तुम पर क्या बीतती। सौतेली माँ चीख चीख कर रोने लगी, बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तकब्बुर में अंधी हो गई थी, जिसके नतीजे में मुझे वक्त ने सजा दी है। तेरे सब्र करने पर मुझे ऊपर वाले ने सजा दी है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शहर बेचारी बड़ी भोली थी। उसने अपनी सौतेली माँ को सारे जुल्मों सितम भूलकर माफ कर दिया और वहाँ से चली गई। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी अना की जंग में बच्चों से गाफिल होने वाले पति पत्नी इस कहानी को पढ़कर कुछ सीख लो। अगर गैरत जिंदा है तो याद रखे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस जुल्म करने वालों, अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।